اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین جمع المذکر السالم الجمع ثلاثۃ انواع جمع مذکر سالم کی بحث ہے آج مقدمتاً بیان کر رہے ہیں کہ جمع کی تین قسمیں ہوتی ہیں جمع مذکر سالم جمع مؤنث سالم اور جمع تکسیر جس کو جمع مکسر بولتے ہیں جمع سالم کو جمع تصحیح بھی کہتے ہیں جمع مذکر سالم جو ہے وہ اس کا صیغہ کیسے بنایا جائے گا کہتے ہیں کہ جمع مذکر سالم میں مفرد کی بنا باقی رہتی ہے مفرد کی بنا تبدیل نہیں ہوتی مفرد کا جو صیغہ ہے اس کی بنا یعنی اس کے جو حروف ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی مفرد میں جبکہ اس کے آخر میں جو بھی اضافہ ہوتا ہے وہ آخر میں ہوتا ہے مفرد میں کوئی تبدیلی مفرد کے صیغے کو نہیں توڑا جاتا وہ اپنے مقام پر باقی رہتا ہے اس کی بنا جو ہے اس کو خراب نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے آخر میں اضافہ ہوتا ہے وہ آگے بیان کرتے ہیں اضافہ کس کس چیز کا ہوتا ہے رفعی حالت میں واو اور نون مفتوحہ کا اضافہ ہوتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں مسلمون مسلمون یہ وحد کی بنا سالم رہے گی جمع مذکر سالم بناتے ہوئے آخر میں واو نون کا اضافہ کریں گے مسلمون مرسلون مرسلون حسنون حسنون وغیرہ نصبی اور جری حالت میں یا اور نون مفتوحہ کا اضافہ کیا جائے گا آخر میں جیسے مسلمینہ مرسلینہ حسنینہ وغیرہ چند مقامات جو ہیں وہ اس قاعدہ کلیہ سے جو ہے وہ مستثنا ہیں قاعدہ کیا تھا قاعدہ یہی ہے کہ مفرد کی بنا سالم رہتی ہے جمع مذکر سالم بناتے ہوئے آخر میں واو نون یا یا نون کا اضافہ کیا جاتا ہے لیکن کچھ مقامات ہیں جو اس قاعدہ سے مستثنا ہیں یعنی مفرد کی بنا واحد کی بنا جو ہے وہ سالم نہیں رہتی مثلا پہلا مقام کیا ہے پہلا اسم منقوص اسم منقوص سے جب جمع مذکر سالم بنائی جاتی ہے تو اس کے یا کو حذف کر دیا جاتا ہے اسم منقوص کسے کہتے ہیں جس کا لام الفعل حرف علت ہو ٹھیک ہے حذف کر دیا جاتا ہے اس کو لام الفعل کو حذف کر دیا جاتا ہے تو رفعی حالت میں واو نون اس کے ساتھ جب لگتی ہے تو واو کے ماقبل کو ضمہ دیا جاتا ہے نصبی اور جری حالت میں اس کے ساتھ جب یا لگتی ہے تو یا کے ماقبل کو کسرہ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اسی واو اور یا کی مناسبت سے مثال ہادونا ہادونا کیا ہے ہادونا کس سے بنا ہے یہ ہادن سے ہادن اصل میں کیا تھا ہاد یون تھا یا حذف ہو گئی ہے تو جب جمع مذکر سالم بنایا ہے تو بھی یا کو واپس نہیں پلٹایا گیا آگے واو نون کا اضافہ کر دیا گیا ہے ہادونا واو کی مناسبت سے ماقبل کو ضمہ دیا گیا ہے اسی طرح نصب جری حالت میں ہادینا تو یہاں پر مفرد کی بنا سالم نہیں رہی ہاد یون تھا ہاد یونا ہونا چاہیے تھا قاعدہ کے مطابق تو اگر مفرد کی بنا سالم رہتی ہوتی لیکن یہ مقام چونکہ مستثنا ہے یہاں مفرد کی بنا سالم نہیں ہے اس لیے یا کو حذف کر دیا گیا ہے ہادونا اور ہادینا پڑھ رہے ہیں دوسرا استثناء کا مقام ہے اس میں مقصور اس میں مقصور سے جب
آپ جمع مذکر سالم بناتے ہیں تو اس کی جو الف مقصورہ ہے وہ حذف ہو جائے گی، لیکن فتح باقی رہے گا۔ الف کو حذف کریں گے، فتح باقی رہے گا، واو سے پہلے بھی اور یا سے پہلے بھی۔ یہ فتح کیوں باقی رکھا جائے گا؟ فتح باقی رکھنے کی دلیل یہ ہے، علت یہ ہے تاکہ وہ دلالت کرے اس بات پر کہ یہاں الف محذوف ہوا ہے، واو یا محذوف نہیں ہوئی۔ وہ فتح دلالت کر رہا ہے الف محذوفہ کے اوپر۔ جیسے مصطفیٰ، کلمہ مصطفیٰ اس میں مقصور ہے، اس سے جب آپ جمع مذکر سالم بنائیں گے تو مصطفیٰ کی الف مقصورہ حذف ہو جائے گی، لیکن فتح باقی رہے گا۔ آخر میں واو نون یا یا نون کا اضافہ کریں گے۔ رفعی حالت میں واو نون مفتوحہ کا اضافہ ہوگا، پڑھیں گے مصطفون۔ نصبی اور جری حالت میں یا نون مفتوحہ کا اضافہ ہوگا، پڑھیں گے مصطفینا۔ تو یہ جو فتح ہے تا اپنا واو اور یا سے پہلے ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہاں الف حذف ہوئی ہے، واو یا حذف نہیں ہوئی۔ یہ دو مقام۔ تیسرا مقام جہاں پر اس قاعدے سے استثناء کیا گیا ہے وہ ہے ایسا اسم جس میں الف ممدودہ ہو، تو وہاں کیا کیا جائے گا؟ وہاں وہی کام کیا جائے گا جو تثنیہ میں ہم نے کیا تھا۔ تثنیہ میں ہم نے کیا کیا تھا؟ تثنیہ میں کہا تھا کہ تثنیہ بناتے ہوئے آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس کے حمزے کو باقی رکھیں، الف ممدودہ کے بعد جو حمزہ ہوتا ہے، یا اس کو واو میں بدل دیں۔ ہاں، کسا وان ہے، کسا اون، کسا اون اس کی تثنیہ بنائیں، کسا آنے بھی پڑھ سکتے ہیں، کسا وانے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہی معاملہ اس جمع میں کیا جائے گا۔ جب اس میں ممدودہ سے جمع بنائی جائے گی، جمع مذکر سالم، تو آپ کی مرضی ہے اس حمزے کو باقی رکھیں یا واو میں تبدیل کر دیں۔ تو یہاں بھی مفرد کی بنا جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، باقی نہیں رہتی۔ جس طرح بنا ان سے آپ جمع مذکر سالم بناتے ہیں تو بنا اونا بھی کہہ سکتے ہیں، بنا وونا بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ ان سے وہ اونا، بہرحال تو یہ تین مقامات ہیں جہاں پر مفرد کی بنا سالم نہیں رہتی۔ ہاں، اس ٹکڑے کا ترجمہ دیکھیں۔ الجمع ثلاثۃ انواع، جمع کی تین قسمیں ہیں، جمع المذکر السالم مع المؤنث السالم و جمع التکسیر، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم اور جمع مکسر یا جمع تکسیر۔ ہاکذا یصاغ جمع المذکر سالم، جمع مذکر سالم کا صیغہ ایسے بنایا جاتا ہے کہ لا یتغیر فی بناء مفردہ، شیئن کہ اس کے مفرد کی بنا سے کسی چیز میں کی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ وَيُزَادُ عَلَى آخِرِهِ، اور اس کے آخر میں اضافہ کیا جاتا ہے کس بات کا؟ واو و نون مفتوحۃ، واو اور نون مفتوحہ کا، فی حالت رفعی حالت میں۔ فیقال فی مرسل و حسن، مرسلون و حسن، مرسل اور حسن میں کہتے ہیں اب جمع بناتے ہوئے مرسلون، اور نصب جری حالت میں کہتے ہیں مرسلین۔ وَيَاءٌ وَنُونٌ مَفْتُوحَةٌ، فی حالت النصب والجر، یا اور نون مفتوحہ کا اضافہ کیا جائے گا اس کے آخر میں نصبی اور جری حالت میں۔ فیقال، پس کہا جاتا ہے، فی مرسل و حسن، مرسل و حسن میں مرسلین اور حسنین۔ یستثنی منہا، اس قید کلیے سے اس مستثنا ہے، المنقوص، اس میں منقوص، فتحذف یاءہ، اس کی یا کو حذف کر دیا جاتا ہے، یضم ما قبل الواو، یکسر ما قبل الیا، واو کے ما قبل کو ضمہ دیا جاتا ہے اور یا کے ما قبل کو کسرہ دیا جاتا ہے، للمناسبت، مناسبت سے، چونکہ واو کا تقاضا ہے اس کا ما قبل مضموم ہو، یا کا تقاضا ما قبل مکسور ہو، اسی مناسبت سے حرکت دی جائے گی۔ فنقول، پس ہم کہتے ہیں، فی ہادن، ہادن میں، ہادونا، ہادینا۔ المقصور، دوسرا مقام جو مستثنا ہے اس قاعدے سے، اس میں مقصور ہے، فتحذف الف، اس کے الف کو حذف کر دیا جائے گا،
وَتَبْقَ الْفَتْحَةُ، اور فتح باقی رہے گا واو سے پہلے، والیاء اور یا سے پہلے. کیوں باقی رہے گا فتح؟ دلیلاً علی الف، الف پر دلیل کے طور پر دلیل رہے اس بات پر کہ یہاں الف حذف ہے. فتقول فی مصطفیٰ، آپ مصطفیٰ میں کہتے ہیں مصطفیٰ اور مصطفیٰ، ٹھیک ہے، الف کو حذف کر دیا گیا الف مقصورہ کو. الممدود، و تیسرا مقام میں استثناء ہے، اس میں ممدود. فیعامل معاملتہ فی تثنیہ، اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جو تثنیہ میں کیا گیا. فیقال فی وضاء وضاؤن، تو بس وضاؤن میں وضاؤن کہیں گے، بناؤن میں بناؤن اور بناؤن کہیں گے. یہ تین مقامات ہیں جہاں پر مفرد کی بنا سالم نہیں رہی، بلکہ ان میں سے کسی حرف کو حذف کیا گیا اور کہیں پہ حرف کو تبدیل کیا گیا ہے، عوض کیا گیا ہے. لا یجمع هذا الجمع الا اعلام الذکور العقلاء او اوصافهم بشرط. کہتے ہیں کہ یہ جمع کہاں بنتی ہے؟ آخر جمع کا کوئی قاعدہ کلیہ تو ہونا چاہیے، طریقہ تو یہی تھا بنانے کا، کوئی شرط شروط تو ہونی چاہیے. ہر مقام پر یہ جمع بنے گی یا نہیں؟ کہتے ہیں یہ جمع صرف وہاں بنتی ہے جہاں ذوی العقول کے اعلام ہوں، مذکر کے، مذکر ذوی العقول کے نام ہوں یا ان کی اوصاف کا تذکرہ ہو، وہاں جمع مذکر سالم بن سکتی ہے. چونکہ مذکر ہے نا، مذکر صاحب العقل، ان کے جو نام ہیں اعلام ہیں ان کی یا ان کے اوصاف کی یہ جمع ہو سکتی ہے، باقی چیزوں کی جمع نہیں ہو سکتی. یعنی نہ مؤنث کے لیے آپ جمع مذکر سالم کا صیغہ بنا سکتے ہیں اور نہ ہی غیر ذوی العقول کے لیے جمع مذکر کا صیغہ بنا سکتے ہیں. ہے سمجھ بات کی؟ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں شجرن، شجر، آپ شجر کی جمع مذکر سالم نہیں بنا سکتے، نہیں کہہ سکتے شجرونا، بلکہ اس کی اپنی جمع ہے اشجارن، اس کی جمع ہے شجرن کی. کیوں؟ اس لیے کہ شجر غیر ذوی العقول ہے. ہم نے کہا ہے کہ جمع مذکر سالم صرف ذوی العقول کی بن سکتی ہے، تو بس شجر کی جمع شجرون نہیں آ سکتی بلکہ اشجار آئے گی. ایک بات. اور دوسری ہے مذکر کے لیے جمع ہو سکتی ہے، مؤنث کے لیے نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، مثلا مثال کے طور پر آپ امرأتن کی جمع نہیں بنا سکتے، امرأتون مثلا نہیں بنا سکتے جمع اس کی، بلکہ مذکر کی جمع بنے گی. یا مسلمتن، مثلا مسلمتن مذکر ہے، ایک مسلمان عورت، مثلا مسلمتن کی جمع آپ جمع مذکر سالم نہیں کہہ سکتے مسلمتونا، نہیں جمع، کیونکہ ہماری شرط ہے کہ جمع مذکر سالم کے لیے اس میں مذکر ہو یا اس میں اوصاف مذکر ہوں. تو مسلمتن کی جمع آئے گی مسلماتن، نہ مسلمتون. یہ بات ہوگی. تو اس کی شرط ہے، شرط کیا ہے؟ پہلی شرط ان یکون العلم خالیا من تاء التانیث و ترکیب. پہلی شرط یہ ہے کہ علم ہو، خالی ہو تاء تانیث سے بھی اور ترکیب سے بھی، تو اس کی جمع مذکر سالم بنے گی. دوسری شرط ان تکون الصفۃ خالیۃ من التاء قابلۃ لها فی التانیث اور دالۃ علی التفضیل. صفت جو ہے خالی ہو تا سے، ٹھیک ہے، قابلۃ لها فی التانیث، اور تانیث میں اس صفت کو قبول بھی کرتی ہو. تا، ہاں، تا کو اگر اس کے لیے اس کو مؤنث کے لیے استعمال کیا جائے کو تا کو قبول بھی کرے تو اس میں صلاحیت ہو کہ تا کو قبول کرے. مثلا مسلمون، مسلمون تا سے خالی ہے نا، صفت ہے، مسلمون صفت ہے، تا سے خالی ہے تا تانیث سے.
لیکن اس میں صلاحیت ہے کہ بوقت ضرورت جب اس کو تانیث کے لیے استعمال کیا جائے تو تا لگائی جا سکے. آئی سمجھ؟ یہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ صفت ہو، خالی ہوتا ہے تانیث سے، لیکن اس میں قابلیت اور صلاحیت ہو کہ تانیث کے لیے جب اس کو استعمال کیا جائے تو اس کے ساتھ تا لگائی جا سکے، یا تفضیل پر دلالت کرے، تفضیل پر، فضیلت پر، اور باب افعلا سے بھی نہ ہو، جس کی مؤنث فعلا آتی ہے، فعلا، افعل یعنی اس میں تفضیل جو افعلوں کے وزن پر ہوتا ہے، اس وزن پر بھی نہ ہو وہ تفضیل جس کی مؤنث فعلا ہوتی ہے. جیسے ابیض، اب ابیض جو ہے، ابیض کی، ابیض، ابیض یہ افعلوں کا وزن اس میں تفضیل ہے، اس کی جو مذکر سالم نہیں بن سکتی، اس کی مؤنث آتی ہے بیضاء. ٹھیک ہے. فعلان جس کی مؤنث فعل آتی ہے اس سے بھی نہیں بن سکتا جمع مذکر سالم کا وزن. جس طرح نشوان، اس کی مؤنث کیا آتی ہے؟ نشوا، نشوا. ٹھیک ہے. اور ایسے اسم سے بھی جمع مذکر سالم نہیں بن سکتا جو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے مساوی استعمال ہوتا ہے، جیسے بطول، بطول، جریح، اس سے بھی نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے. جریحون نہیں کہہ سکتے، بطولون نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو صیغے ہیں یہ مذکر و مؤنث دونوں کے لیے مساوی استعمال ہو سکتے ہیں، لہذا اس سے جمع مذکر سالم نہیں بنے گی. اچھا، تو پس کون کون صیغے ہیں جس سے بن سکے گی؟ جیسے محمد ہے، صیغہ محمد علم ہے، تائے تانیث سے خالی ہے، ترکیب سے خالی ہے. ٹھیک ہے. محمدون. عالمون یہ صفت ہے، عالمون صفت ہے. ٹھیک ہے. یہ تائے تانیث سے خالی ہے، لیکن اس میں قابلیت ہے کہ بوقت ضرورت اس کے ساتھ تائے تانیث لگائی جا سکے، عالمون. تو اس سے بھی ہم بنا سکتے ہیں جمع مؤنث، جمع مذکر سالم عالمون کہہ سکتے ہیں. اکبرو اس سے بھی بن سکتی ہے جمع مذکر سالم، یہ اس میں تفضیل ہے، اس میں تفضیل ہے، افعلوں کا وزن بھی ہے، لیکن اس کی مؤنث فعلا نہیں آتی، یعنی اکبرو کی جمع کبرا نہیں آتی، مؤنث کبرا، مؤنث کبرا نہیں بلکہ کبرا آتی ہے. ٹھیک ہے نا. لہذا اس سے بھی بن سکتا ہے، اکبرون ہم کہہ سکتے ہیں. وَيَنْدَرَجُ فِي الْأَوْصَافِ الْإِسْمِ الْمَنْصُوبُ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ مِنْ قِبِلِ الْوَصْفِ. اسی اسم کے اوصاف میں درج ہوتا ہے اسم منصوب بھی. کیوں اسم منصوب بھی؟ ایک قسم کی وصف ہوتی ہے، وصف. مثلا لبنانیون سے لبنانیون کہہ سکتے ہیں، دمشقیون سے دمشقیون، بیروتیون سے بیروتیون جمع مذکر سالم بنا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. صلی اللہ علی محمد و علی محمد.